بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ویورز، گزشتہ چند ویڈیوز میں پاکستان کے مشہور دریاؤں کے متعلق آپ تک معلومات پہنچائی گئی تھیں، جن میں سے اکثر لوگ جانتے بھی تھے۔ تو کافی دفعہ موٹر وے مائل 2 سے راولپنڈی اسلام آباد کا سفر کیا ہے، لیکن گزشتہ ماہ جب سفر پہ گئے تو اچانک جو ہے نا وہاں دریائے سواں کا بورڈ پڑا تو ماتھا ٹھنکا کہ ادھر انہوں نے دریائے سواں لکھا ہے، لیکن راولپنڈی کے مکین سے نالا سواں بولتے ہیں۔ تو اس کی کھوج میں لگ گئے اور اسی سلسلے میں آج آپ کو یہ معلومات پڑھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں دریا تھا جو اب بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہا ہے، اور نئی نسل تو اسے بطور نالا ہی پہچانتی ہے، لیکن اپنے وقت کا یہ ایک عظیم دریا تھا۔ دریا سواں ایک دریا ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب اور ورثہ کا نام بھی ہے، اور وادی سواں کی پہچان بھی۔ یہ دریا خطہ پوٹھوہار کا ایک عام تاریخی اور ثقافتی 250 کلومیٹر لمبا مری کی پہاڑیوں سے شروع ہوتا ہے اور اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، اٹک اور میاں والی کے اضلاع سے ہوتا ہوا کالا باغ میں دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ یہ دریا تقریباً 50-60 سال پہلے اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت سے بہتا تھا، جو اب ہم انسانوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھتے چڑھتے ایک گندے نالے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک تاریخی کتاب جس کا نام پاکستان کے آثار قدیمہ ہے، اگر موقع ملے تو ضرور مطالعہ کیجیے۔ اس کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ جہاں یہ دریا بہہ رہا ہے، یعنی جہاں پہ سواں اڈا ہے، اس جگہ پر ہزاروں سال پہلے ایک جھیل تھی جو دریائے شوالک کے باعث وجود میں آئی تھی، اور لمبے عرصہ کے بعد یہ جھیل خشک ہوئی تو اس سے مرتفع نکل آیا۔ ویورز، مرتفع ایسی زمین کو کہتے ہیں جو جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اپنی ارد گرد کی جگہ سے اونچی ہو چکی ہو، یعنی اس مرتفع کے بیچوں بیچ بہنے والے دریا کو شوالون کہا جانے لگا، جسے یونانیوں نے شوشماس یا شوشمان اور آریاؤں نے شوشمان کا نام دیا۔ ان کے لفظی معنی خوبصورت اور سیر انگیز کے ہیں۔ پھر یوں وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتے بگڑتے یہ نام شوشمان سے سواں کی شہرت اختیار کر گیا۔ 1910 عیسوی میں ایک ماہر آثار قدیمہ جی ای لیوس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اس وادی سے ایسے فوسلز دریافت ہوئے ہیں جو 1 کروڑ سال سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ یعنی یہ دریا کتنا پرانا ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن 50 یا 60 سال قبل یہی دریا ایک چوڑے پاٹ کے ساتھ صاف، شفاف اور میٹھے پانی کا قابل ذکر دریا تھا، جس کا ثبوت آج بھی اسلام آباد میں واقع سملی ڈیم موجود ہے۔ سملی ڈیم سے
اسلام آباد کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے بعد آلودہ پانی پھر سواں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر بھی بہت حیران ہوں گے کہ ہماری ہزاروں سال پرانی لوک داستان شیریں فرات کا تعلق بھی اسی دریا سے تھا، یعنی ہزاروں سال قبل پوٹھوہار کا یہ علاقہ سلطنت ایران میں شامل تھا۔ ضلع چکوال میں ایک گاؤں نیلا ہے جس کے ساتھ یہ داستان وابستہ ہے، اور فرہاد نے شیریں کو پانے کے لیے دریا سواں سے ہی سنگلاخ پتھروں کو توڑ کر ایک نہر نکالی تھی، جو نالے کی صورت میں اب بھی دریا سواں سے نیلا گاؤں کے پاس سے گزر رہی ہے، اور اس نہر کے پاس نیلا گاؤں میں ایک بہت بلند ٹیلہ ہے، جو مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ اس بلند جگہ پر شاہی محل تھا جہاں پہ شیریں رہتی تھی، اور اس ٹیلے پر اب بھی مزارات موجود ہیں، اور مقامی لوگ ان مزارات کو شیریں فرات سے منسوب کرتے ہیں۔ یعنی کتنا یہ اپنے عروج کا دریا تھا جو اب زوال پذیر ہو رہا ہے۔ اور اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ اس دریا سے انگریز دور حکومت میں سونا نکالا جاتا رہا۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہ لوگ دریا سے ریت نکالتے تھے، پھر اپنے طریقے کے مطابق اسے صاف کرتے تھے اور اس سے سونے کے زراعت نکال لیتے تھے۔ اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ انگریز گورنمنٹ یعنی برطانیہ کی حکومت جو تھی وہ باقاعدہ دریا سواں سے ریت اور سونا نکالنے کے لیے لائسنس جاری کرتی تھی، لیکن اب نہ یہاں سے سونا نکالا جا رہا ہے نہ ریت، بلکہ اب یہ ایک سیوریج نالا بن چکا ہے۔ اور میرے اندازے کے مطابق جس طرح آج سے 50-60 سال پہلے یہ اپنے عروج پہ تھا، میٹھے پانی ٹھنڈے پانی کا سا چشمہ تھا، تو آئندہ آنے والے 50 یا 60 سال بعد مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ ہم انسانوں نے اس دریا کو ایک سیوریج نالے میں تبدیل کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ پسند